تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ابلیس علیہ السلام علیہ اللعنة وفي نفس الوقت ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ فتوے والے نہ سنیں، دوسرے سنیں، دل والے سنیں۔ اچھا، ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا، باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ۔ فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں۔ کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ آپ نے گردن جھکا لی۔ بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے، میری تقریر نہیں سنی، میرا مرید نہیں ہوا، خرقہ نہیں لیا، مجھے دیکھا؟ نہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں۔ فرمایا میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا، مجھے دیکھا، میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ تو دو گلے لگ کے رو گلے لگ کے ایک دوسرے نال۔ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ آہا بہت چنگا نا میں۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم۔ ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں، یعنی اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ بھی قبول ہو جائے، اس نے نماز کا رکن تارک۔ کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے۔ ابو حنیفہ نے یہ لیا کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، امام نے کہا نہیں رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تو ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی۔ وہ بھی روایت لا رہا ہے، ہم بھی روایت لا رہے ہیں، لیکن میری نگاہوں میں امام جعفر کیونکہ صادق ہیں، استاد ہیں، وہ شاگرد ہے، تو عقل یہ کہتی ہے علم اس سے لو جس نے پڑھایا ہے، اس سے نہیں لو جس نے پڑھا۔ علی بھائی گزارش ہے کہ ساری زندگی آپ کو میں نے گالیاں دی ہیں، لیکن جب سے مسلمان ہوا ہوں میں رجوع کرتا ہوں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی نہیں، میں تو اب بھی آپ گالیاں دیں تو میں نے پہلے معاف کیا تھا، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ 2-4 نکال کے نا گندی نہ ہو، تو جس کو دعوت دینی ہو نا تو اس کو آپ دعوت کے لیے نکال سکتے ہیں۔ میں نے اپنی غیبت اور گالیاں معاف کی ہوئی ہیں، پیش کی دعوت کے لیے۔ دوست بات کا قول ہے، مجھ سے جو مانگو گے وعدہ کرتا ہوں عطا کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتے مجھ سے جو مانگو گے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، اللہ سے مانگو۔ ہم نے کہا ملا جی اس سے شرک نہیں ہوتا، یہی تو اللہ کی پہچان ہے۔ یہ بات اس لیے کہتے ہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سنائی نہیں دیتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا۔ جو بیان میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو زبان میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔
जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो समझ में नहीं आता, जबान में नहीं आता, बयान में नहीं आता। तौबा करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।